بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، مگر آپ کی چھوٹی عمر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا درد بھرا واقعہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ اب اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے زیور بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان کر چکی تھی۔ سادگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پورے قبیلے میں سے صرف میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی حالت میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ اور کہنے لگا، میں بہت غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے جو میں شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ کرام، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں برسنے لگی۔ لیکن اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا سکتے ہیں، پھر بھی کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے نام پہ روٹی نہ دے سکے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں کسی کے گھر 2 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، گھر میں ایک بھی روٹی نہیں جو وہ اس شخص کو دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ کہنے لگے، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اس دروازے پر لے گئے جہاں سے کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی، ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت ہی بھوکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے۔
اس لیے بیٹی اسے میں آپ کے دروازے پہ لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی چچا جان ذرا اپنے مہمان سے دور ہو کر میری بات سنیں۔ حضرت سلمان فارسی ذرا چوکٹ کے قریب ہوئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اسے کسی بہانے سے واپس لے جائیں، کیونکہ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چچا جان اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ میں حضرت سلمان فارسی کو دی اور کہنے لگی اسے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی یہ کوئی عام چادر نہیں، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کرواؤں گا، چادر کو لے جاؤ اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے سامون ایک بہت ہی بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، آج میں برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اتنا سنتے ہی سامون کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا اے سلمان ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی یہ کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا، پھر کہنے لگا اے سلمان آپ کا خدا سچا ہے، آپ کے رسول بھی سچے ہیں اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہودی نے کہا دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی صحیح ہوگی کہ بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا اور اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے گی تاکہ مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہ یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلمان نے اس کو دیکھ کر کہا اے سامون تو نے اپنا کام کر دیا ہے، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی کہنے لگا اے سلمان تو اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ اب یہ اناج فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔